بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کلاس 9 کی فزکس کا جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈائنمکس، اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم شارٹ کوسچن نمبر 6 سے لے کر شارٹ کوسچن نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے، اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو مین اسکرین پر کوسچن نمبر 6 نظر آ رہا ہوگا۔ Why the impact of a loaded truck on a body coming its way is very large even if the truck is moving slowly۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ٹرک لوڈ ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بے شک موو کر رہا ہے، موونگ سلولی، لیکن اس کے راستے میں کوئی اگر آبجیکٹ آتا ہے تو یہ جب اس سے ٹکرائے گا تو اس کا اس آبجیکٹ کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ لارج ہوگا، جو بھی اثر ہے وہ زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ حالانکہ ٹرک تو سلو موو کر رہا ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، ٹرک بے شک سلو موو کر رہا ہے لیکن لوڈ ہوا ہے۔ کوسچن کے اندر ہی اس کا آنسر موجود ہے کہ ٹرک جو ہے وہ لوڈ ہوا ہے اور فل بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا میس زیادہ ہوگا، اور جب میس زیادہ ہوگا تو اس کا مومنٹم زیادہ ہوگا، اور جب مومنٹم زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آنسر دیکھتے ہیں۔ گریٹر از دی میس آف ٹرک، کہ جو ٹرک ہے اس کا میس زیادہ ہے، گریٹر ہے، گریٹر ول بی اٹس مومنٹم، تو اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہو جائے گا، اور جب مومنٹم زیادہ ہوگا تو امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ دیر فور، اس لیے لوڈڈ ٹرک ہیز لارج امپیکٹ، جو ٹرک لوڈ ہوا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، بے شک اس کی سپیڈ سلو ہو۔ یہ تھا آپ کا کوسچن نمبر 6۔ آپ دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 7۔ Why Newton's first law of motion is also known as law of inertia۔ نیوٹن کے فرسٹ لا کو لا آف انرشیا یا انرشیل لا بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، کہ آپ کو یاد ہے کہ انرشیا کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ یس، اگر کوئی آبجیکٹ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے یا اپنی اسٹیٹ آف موشن میں ہے تو وہ اسی کو کنٹینیو رکھتا ہے، اور اگر اس میں چینج لانے کی کوشش کی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے خلاف مخالفت، مزاحمت پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو نیوٹن فرسٹ لا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے۔ وہ نیوٹن فرسٹ لا میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے یا اسٹیٹ آف موشن میں ہے تو وہ اسی کو ہی کنٹینیو رکھتا ہے، کیونکہ یہ کوائٹ سملر ہے انرشیل لا کے ساتھ، اور ان کا اسٹیٹمنٹ آف پرپس بھی بہت سملر ہے، اس لیے نیوٹن فرسٹ لا کو لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آنسر دیکھتے ہیں۔ سنس نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ڈیلز ود دا انرشیل پراپرٹی آف میٹر، نیوٹن کا جو فرسٹ لا ہے یہ انرشیل پراپرٹی آف میٹر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ دیر فور، اس لیے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن از آلسو نون ایز لا آف انرشیا، اس لیے نیوٹن فرسٹ لا کو لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ آنسر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، کوسچن نمبر 8۔ Why the passengers standing in a bus fall forward when its driver applies brakes suddenly؟ جب بھی اگر کسی ایک بس جا رہی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ پیسنجرز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی ڈرائیور بریک لگاتا ہے تو وہ سارے پیسنجرز جو ہے آگے کی طرف گرتے ہیں۔ وائی، وہ کیوں آگے کی طرف گرتے ہیں؟ اب یہ بھی اگین آپ کا اس کی مین ریزن جو ہے وہ انرشیا ہی ہے۔ اب جب گاڑی موو کر رہی ہوتی ہے، بس موو کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بھی موو کر رہی ہے، ریلیٹیو موشن میں ہے، لیکن جب گاڑی کو ایک دم بریک لگتی ہے، گاڑی رک جاتی ہے، تو آپ کی باڈی کا جو لوور پارٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رک جاتا ہے، لیکن اپر پارٹ جو ہے وہ اپنی موشن کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اپر پارٹ کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آگے کی طرف موو کرتا ہے، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ لوور پارٹ جو گاڑی کے ساتھ فکس ہوا ہوتا ہے وہ تو سٹاپ ہو جاتا ہے گاڑی کے ساتھ ہی، لیکن باڈی کا جو اپر پارٹ ہے
وہ موشن کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی آگے کی طرف جھک جاتی ہے یا آگے کی طرف گر جاتی ہے۔ آئیے اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ دی پیسنجر اسٹینڈنگ ان اے بس فال فارورڈ، پیسنجر جو گاڑی کے اندر بس میں کھڑے ہیں وہ آگے کی طرف گرتے ہیں۔ وین اٹس ڈرائیور اپلائز بریک سڈنلی، جب ڈرائیور ایک دم سے بریک لگاتا ہے، اٹ از بیکاز، اس کی وجہ یہ ہے، دی اپر پارٹس آف دیئر باڈیز ٹینڈ ٹو کنٹینیو دیئر موشن، جو جسم کا اوپر والا حصہ ہے یہ اپنی موشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وائل لوور پارٹس آف دیئر باڈیز ان کانٹیکٹ ود دا بس، اور جو نیچے والا حصہ ہے وہ جو بس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اسٹاپ، وہ رک جاتا ہے ود اٹ، بس کے ساتھ ہی، ہینس دے فال فارورڈ، اس لیے وہ آگے کی طرف گر جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آنسر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ کویسچن نمبر 9، وین اے بس ٹیکس اے شارپ ٹرن پیسنجرز فال ان دی آؤٹ ورڈ ڈائریکشن وائی۔ اب بھی یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی کویسچن ہے، پچھلے کویسچن میں تھا گاڑی کو بریک لگے تو آگے کی طرف گرتے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ڈرائیور کسی جگہ سے موڑتا ہے، ٹرن لیتا ہے، تو پیسنجر جو ہے وہ باہر کی طرف گرتے، آگے کی طرف نہیں، باہر کی طرف آؤٹ ورڈ ڈائریکشن میں گرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی سیم انرشیل پراپرٹی یہاں پر بھی ہے کہ جب بس اسٹریٹ موو کر رہی تھی تو باڈی بھی اسی ڈائریکشن میں موو کر رہی تھی، اب نیچے سے بس نے تو ٹرن لیا تو باڈی کا جو نیچے والا پارٹ ہے وہ بھی ٹرن لے لیتا ہے بس کے ساتھ ہی، لیکن اپر پارٹ جو ہے سیم ڈائریکشن میں اپنی موشن کو جاری رکھتا ہے، تو نیچے والا حصہ تو ٹرن ہو گیا، لیکن اوپر والا حصہ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن سیدھی سامنے ہی ہوتی ہے، نیچے والے کی تو ڈائریکشن چینج ہو گئی گاڑی کے ساتھ لیکن اوپر والے کی نہیں چینج ہوئی، تو اپر پارٹ جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے جو کہ آؤٹ ورڈ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے، پیسنجر ہے، یہ آؤٹ ورڈ ڈائریکشن میں گر رہا ہے۔ آئیے اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ وین اے بس ٹیکس اے شارپ ٹرن، جب کوئی بھی بس بہت تیزی سے ٹرن لیتی ہے، پیسنجرز فال انٹو دا آؤٹ ورڈ ڈائریکشن، مسافر جو ہیں وہ باہر کی ڈائریکشن میں گرتے ہیں۔ اٹ از ڈیو ٹو انرشیا، اور اس کی مین وجہ بھی انرشیا ہے، دیٹ دے وانٹ ٹو کنٹینیو دیئر موشن ان اے اسٹریٹ لائن، اب باڈی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹ لائن موشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اینڈ thus فال آؤٹ ورڈز، اور اس لیے وہ باہر کی طرف گر جاتی ہے۔ یہ تھا کویسچن نمبر 9۔ آپ دیکھتے ہیں لاسٹ کویسچن نمبر 10، ڈیفائن نیٹ فورس اینڈ ڈیفائن نیوٹن، نیٹ فورس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور نیوٹن کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ نیٹ فورس میں اور ریزلٹنٹ فورس میں کیا ڈفرینس ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے ہم نیکسٹ کویسچنس میں ریزلٹنٹ فورس کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے، یہاں ہم نیٹ فورس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نیٹ فورس از دی ریزلٹنٹ آف آل دی فورسز، جتنی بھی فورسز کسی بھی باڈی کے اوپر لگ رہی ہیں، ایکٹنگ آن اے باڈی، کسی بھی باڈی کے اوپر جتنی بھی فورسز لگ رہی ہیں ان سب کا جو ریزلٹنٹ ہے اسے نیٹ فورس کہتے ہیں، سب کا جو مجموعہ ہے، جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ آپ کی نیٹ فورس بنتی ہے۔ بہت ایزی ڈیفینیشن ہے۔ اور نیوٹن کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 1 نیوٹن از دی فورس دیٹ پروڈیوسز این ایکسلریشن آف 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 1 نیوٹن فورس ایکول ہوتی ہے کہ اس کے اگر کسی بھی باڈی میں ایکسلریشن جو ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو، اور ان دا باڈی آف میس 1 kg، اور اس باڈی کا میس جو ہے 1 kg ہو، دو شرائط یہاں پر رکھی گئی ہیں، جو باڈی ہے اس کا میس 1 kg ہو اور اس میں جو ایکسلریشن ہے وہ بھی 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو، تو دیٹ ول بی ایکول ٹو نیوٹن، تو یہ ایک نیوٹن کے ایکول ہوگا۔ یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 10۔ جلدی سے کوئی ریویو لے لیتے ہیں آج کے اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ کویسچن نمبر 6 تھا لوڈڈ ٹرک کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اگر وہ موو کر رہا ہے سلولی لیکن وہ کسی بھی راستے میں آنے والی چیز سے ٹکراتا ہے تو کیا اثر پڑتا ہے۔ یس، ہم نے بتایا تھا اگر بے شک وہ سلو موو کرے لیکن کیونکہ وہ لوڈ ہوا ہے اس وجہ سے اس کا میس زیادہ ہے، میس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مومنٹم زیادہ ہے، اور مومنٹم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اور نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کو لا آف انرشیا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ دونوں کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز سملر ہے، اس میں سملیرٹی ہے کہ کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ کو کنٹینیو رکھتی ہے اور موشن میں ہے تو موشن کو کنٹینیو رکھتی ہے، اس لیے اس کو لا آف انرشیا بھی کہا جاتا ہے۔ پیسنجر
فارورڈ کیوں گرتے ہیں؟ جب ایک دم بریک لگائی جائے تو لوور پارٹ جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ہی رک جاتا ہے جب بریک لگائی جاتی ہے، لیکن اپر پارٹ آگے کی طرف اپنی موشن کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس وجہ سے پیسنجر آگے کی طرف گر جاتا ہے۔ اور جب بس ایک دم سے شارپ ٹرن لیتی ہے تو پیسنجر باہر کی طرف کیوں گرتے؟ سیم لا آف انرشیا یہاں پر لاگو ہوگا۔ لوور پارٹ جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ہی ٹرن لے لیتا ہے، لیکن اپر پارٹ اسی سیم ڈائریکشن میں آگے اپنی موشن کو جاری رکھتا ہے، اس لیے وہ ہمیں آؤٹ ورڈ گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیٹ فورس کیا ہے؟ جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کو کمبائن کر لیا جائے، اس کا جو رزلٹنٹ ہے وہ نیٹ فورس ہوگی۔ اور نیوٹن کیا ہے؟ اس کے لیے دو شرائط ہیں، جو باڈی ہے اس کا میس 1 kg ہو اور اس میں ایکسلریشن 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو تو وہ ایکول ٹو 1 نیوٹن ہوگا۔ یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا ویڈیو لیکچر۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا۔ اس کی گھر میں خوب پریکٹس کیجیے، پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔